بہت پرانی بات ہے، صبح بہارا کی محفل جمی ہوئی تھی، جو صبح بہارا کا وقت جیسے آ گیا کہ صبح صادق کی کھڑی ہوئی، ایک دم سے کسی نے بے ساختہ کہا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ تو دو اسلامی بھائیوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت مجھے سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کی زیارت ہوئی کہ وہ تشریف لائے۔ ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ میں نے بے اختیار سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ بے کینہ پر اپنا سر رکھ دیا اور مجھے وہ ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب اس کا مطلب یہ کہ اس محفل میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روحانیت کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر تشریف لائے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا خوشبو اخلاق مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج 1433 سنہ ہجری کے ربیع النور شریف کی 10ویں شب ہے۔ ہر طرف جشن ولادت کی دھومیں مچی ہوئی ہیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی جشن ولادت کی خوشی میں چراغاں سے دلہن بنا ہوا ہے۔ کثیر عاشقان رسول بھی جمع ہیں اور دنیا میں مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں ناظرین بھی شریک ہوں گے۔ نیز دعوت اسلامی کی خصوصاً یہ مجالس بھی آج شریک ہونی ہے۔ المدینۃ العلمیہ، مکتبۃ المدینہ اور مجلس لنگر رسائل۔ آج مدنی چینل کی او بی وین سکرنڈ ضلع نواب شاہ پہنچی ہوئی ہے۔ ثواب میں مزید اضافے کے لیے ہم اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں، تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، زمین پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ اپنے لیے بھی مزید نیتوں کا اضافہ کیے لیتا ہوں۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125۔
ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا، کوئی کیسے ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ لا اعلم، لا ادری، نہیں آتا، نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ کر صلو علی الحبیب کہوں گا۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر لوں گا، یعنی غلطی واپس لے لوں گا اور اس کا درست مسئلہ جو معلوم ہوگا وہ عرض کروں گا۔ صلو علی الحبیب۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت صاحب کا مجھو ہی سوال ہے تو چھا غیر مسلم کھا مسلمان عورت یا مرد دم کرائے سکجے تو، دم کرائے یا تعویذ وغیرہ وٹھی سکے تا، یا نوجوان عورت کے مرد اگیا وہارے دم کرے سکے تو؟ یہ علاج کی صورت پوچھ رہے ہیں، اس میں مسئلہ یہ کہ اگر پہلے تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ عورت طبیبہ سے علاج کروائے، اور عورت ملے ہی نہیں تو اب مرد سے وہ علاج کروا سکتی ہے پردے کی تمام تر قیودات کے ساتھ، اور ڈاکٹر یا طبیب جو ہے وہ حسب ضرورت مریضہ کو دیکھ بھی سکتا ہے، حسب ضرورت اس مرض کی جگہ کو چھو بھی سکتا ہے۔ اب یہ جو سوال سندھی میں کر رہے تھے سائیں بھائی، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک علاج ہے ہی کہ ایک شعبہ ہے عملیات، البتہ اس میں رسک بہت ہوتا ہے اس شعبے میں خاص کر کے، اور استائی بہنیں اس میں پھنس جاتی ہیں بعض اوقات مصیبت میں، کیونکہ بابا جی جو ہے نا، یہ بعض بابا جی بہت بددیانت اور بد نظر قسم کے ہوتے بابا جی ہیں، لیکن ان کا کردار بہت غلط ہوتا ہے، تو ان میں بعض اوقات ایسی پریشان ہوتی ہے، ہم کو تو کس سے پتہ ہے نا، ایسی پریشان ہوتی ہے، پھر بابا جی جان نہیں چھوڑتے، فون کرتے ہیں، بلاتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور بعض اوقات یہ کر بھی دیتے ہیں کچھ کالا علم وغیرہ۔ تو اس لیے بابا جیوں کے پاس عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، میرا مشورہ یہی ہے۔ ہم نے خود اپنے جو دعوت اسلامی کے بستے لگتے ہیں جو مختلف مقامات پر، اس میں اسلامی بہنوں کا علاج کرنے کی اجازت ان کو نہیں دی ہے۔ ہاں، اسلامی بہنوں کو تعویذ دینے کی یہ صورت ضرور ہے کہ گھر کا کوئی مرد آ کر وہ تعویذ لے جائے اپنی بہن کے لیے، امی کے لیے، بچوں کی امی کے لیے، بیٹی کے لیے، تو حرج نہیں ہے۔ اور ہم مزید اسلامی بہنوں کے ہم نے بستے لگائے کہ اسلامی بہن ہی اس میں علاج کرتی ہے، اس کے بھی کچھ بستے ہم نے لگائے ہیں، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس میں بھی ترقی ہوتی رہے گی۔ جس طرح اسلامی بھائیوں کے بستے بہت سارے ہیں تو ان کے بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صابر اتاری ہے اور میں تلہار شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے بابا جانی، جیسے کہ مسکرانا سنت ہے اور آدمی تقریباً ویسے ہی سارا دن مسکراتا رہتا ہے،
تو کیا پہلے نیت کرے پھر مسکرائے، یا صبح کو یہ ایک ہی نیت کرے کہ میں آج سارا دن سنت کی نیت سے مسکراؤں گا؟ اس کا کتنا ثواب ملے گا؟ باپا آپ کی مسکراہٹ تو مدینہ مدینہ ہے۔ بابا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جب مسکراتے ہو تو ہماری آنکھوں سے پانی آ جاتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسکرانا سنت ہے، لیکن مسکرانے کا موقع محل ہوتا ہے۔ آپ ظاہر کہ کسی نے بتایا کہ وہ بیچارہ بہت غم زدہ ہے، بولا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، اور آپ مسکرانا شروع کر دیں گے تو اب اس کو ظاہر ہے کہ بیچارے کو مزہ نہیں آئے گا، ایزا ہوگی اس کو۔ یہ مسکرانے کا موقع نہیں ہے۔ یا کوئی بولے کہ بڑا سخت سر میں درد ہو رہا ہے، ہاں سر پھٹا جا رہا ہے اور آپ مسکرائے جا رہے ہیں، تو ظاہر یہ بھی مسکرانے کا موقع نہیں ہے۔ تو مسکرانے کا بھی موقع محل ہوتا ہے، بلکہ جو پریشان حال ملے نا، امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اس وقت اپنے چہرے پر بھی غم کے آثار ظاہر کرے، تاکہ اس سے بھی اس کی دل جوئی ہوگی۔ اس وقت ہم مسکرائیں گے تو ترکیب بنے گی نہیں۔ اور وہ خوشخبری سنائے کہ میرا مدینے کا ویزا لگ گیا تو بے شک مسکرائے، خوشی کی خوشخبری ہے نہیں، تو موقع محل ہو۔ تیرا گفتگو میں مسکرانا یہ بھی سنت ہے۔ تو ظاہر اب جیسی گفتگو، وہی اب صدمے کی گفتگو ہے، تعزیت کی گفتگو ہے، تو اس میں تھوڑی مسکرائیں گے ہم، تو اس کو تو برا لگے گا نا سامنے والے کو۔ تو اب سارے دن میں صبح نیت کر لی کہ اب سارا دن مسکراتا رہوں گا سنت کے مطابق، تو اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا اس میں مجھے پتہ نہیں۔ اس کا یہ پتہ ہے کہ جب بھی کوئی عمل کر رہا ہو اور اس میں گنجائش ہو، مباح عمل ہو، ناجائز عمل پر تو گنجائش ہی نہیں ہے اچھی نیت کی، جو عمل جائز ہے اس میں یہ گنجائش ہے نا جائز عمل میں، تو اب اس وقت کوئی ایسی نیت اس کی بن رہی ہے تو اس وقت وہ نیت کر لیتا ہے، تو یعنی یہ الفاظ کہنے کی شرط نہیں ہے اس میں، تو بس وہ ذہن میں یہ نیت ہو کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو یہی نیت ہوگی اور ثواب اس کو مل جائے گا۔ جیسے امامہ باندھ رہا اور باندھتے باندھتے نیت ہے کہ یہ سنت ہے اس لیے باندھ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ بھی اس کی ایک نیت ہو گئی۔ چپل پہنتے پہنتے یہ ذہن میں کہ چونکہ سیدھے پاؤں سے پہل کرنا، پہلا چپل پہننا، سیدھے پاؤں میں سیدھا چپل پہننا یہ سنت ہے، تو اس لیے میں یہ سیدھا پاؤں اس میں داخل کر رہا ہوں، تو یہ ثواب ملے گا، اس لیے بسم اللہ پڑھ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، تو اب اس کا ثواب مل جائے گا، یہ نیت ہو گئی۔ تو اسی طرح مسکراتے وقت یہ ذہن میں ہو کہ میں سنت ہے اس لیے مسکرا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ بھی نیت ہو گئی۔ اب بغیر نیت کا مسکرائے گا تو ثواب نہیں ملے گا۔ جیسے سلام کا بھی بہار شریعت میں سب سے پہلے نیت لکھی ہوئی ہے، مسئلے جہاں شروع ہوئے کہ سلام کرتے وقت نیت ہو، نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملتا نا۔ ہم عام طور پہ عادتاً السلام علیکم وعلیکم السلام کہتے ہیں، ہم کو نیت کا نہیں ہوش ہوتا، تو ابھی مباح ہے، ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب اسی صورت میں ملے گا کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہو السلام علیکم، یہ کہنے سے کہتے وقت یہ نیت ذہن میں ہو کہ تیری جان، تیری عزت، تیرا مال مجھ پر حرام، السلام علیکم۔ یہ فوراً اب اگر اپنی عادت ہو جائے گی نا، تو یہ میں نے کیا آپ کو وہ بہار شریعت کی نیت کے الفاظ کو بھی ریڈیوس کر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے وہی الفاظ رٹنا ضروری تو نہیں ہے نا، مفہوم وہی مطلب آ گیا، تیری جان، تیرا مال، تیری عزت مجھ پر حرام ہے، السلام علیکم۔ تو یہ جب عادت پڑ جائے گی نا، اس طرح وعلیکم السلام کہتے ہوئے بھی یہی نیت ہو، وہ لکھی نہیں ہے لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نیت ہو، ساتھ میں اور نیتیں سمجھ میں آتا ہے، بڑھا بھی سکتا ہے کہ اس لیے سلام کر رہا ہوں کہ یہ سنت ہے، اس لیے جواب دے رہا ہوں کہ واجب ہے، تو اس کا بھی سنت اور واجب کا ثواب پائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو اب یہ سب ذہن بنانے سے ہوگا، اس کا بار بار پریکٹیکل کرنے سے ہوگا، بار بار پریکٹس کرنے سے ہوگا۔ بھول جاتا ہے، میں کتنی بار امامہ باندھتا ہوں کھولتا ہوں، بھول جاتا ہوں، امامہ باندھ لیتا پھر یاد آتا ہے، تو میرے کو مزہ نہیں آتا، میں یار میں کیا کروں، پھر کبھی سستی بھی ہو جاتی ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں دوبارہ کھولتا ہوں اس کو، پھر وہ نیت کرتا ہوں کہ اتباع سنت میں امامہ باندھوں گا، کھڑے کھڑے کعبے کی طرف منہ کر کے امامہ باندھوں گا، اور وضو کر کے باندھا تو یہ بھی نیت کرتا ہوں کہ نماز کے لیے زینت حاصل کر رہا ہوں،
تو یہ 3-4 نیتیں میں کر لیتا ہوں. پھر یاد آتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر باندھوں گا تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں. بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، بارہا نیت نہیں ہوتی ذہن میں. اسی طرح لباس پہنتے وقت ہم سیدھے ہاتھ سے ہی پہنتے ہیں، لیکن وہ نیت کرنی ہوتی ہے. کبھی کبھی یہ کرتا بھی پہن کے اتار دیتا ہوں، بھلکڑ بہت ہوں، تو پھر نیت کرتا ہوں اتار کے کہ جیسے بسم اللہ پڑھوں گا، سیدھے ہاتھ سے پہننا شروع کروں گا، نماز کے لیے زینت حاصل کروں گا، اور کرتا پہننے کے بعد لباس پہننے کی دعا پڑھوں گا. یہی امامہ پہن کر بھی دعا، تو وہ دعا بھی اپنے کو یاد ہونی چاہیے. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ اس کی دعا ہے. تو اس طرح نیتوں کی تھوڑی تھوڑی عادت بنائیں گے نا تو انشاءاللہ نیت ہو جائے گی. اب جیسے کہ میں آیا یہاں، میں نے حمد و صلات پڑھی، تو میری کوشش یہ ہوتی کہ میں سیڑھی چڑھتا ہوں، تو سیڑھی چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھوں گا. بھول گیا تو سیڑھی چڑھتے چڑھتے یاد آ جاتا تو میں اللہ اکبر پڑھ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. کعبے کی طرف پیٹھ کر کے میں بیٹھوں گا، کیونکہ میں سکھاؤں گا، سکھانے والے کو کعبے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا سنت ہے. چمڑے پر، بکرے کے چمڑے پر بیٹھوں گا انکساری حاصل کرنے کے لیے. حمد و صلات پڑھوں گا جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، درود و سلام کے 4 صیغے، درود شریف کی فضیلت پڑھوں گا، صلو علی الحبیب کہہ کر درود پڑھاؤں گا. اس طرح کی چند نیتیں میں چلتے چلتے کر لیتا ہوں. پھر میں حمد و صلات وغیرہ شروع کرتا ہوں. پھر یہ آپ کو نیت ہے، اس میں پھر یاد آ جاتا تو نیت کرتا ہوں کہ نیتیں کرواؤں گا. نیتیں کروانا بھی ثواب ہے نا، تو اس کی بھی نیت ہونی چاہیے. تو جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی تو ثواب زیادہ ہوگا. جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اب کچھ نیتیں نہیں ہوگی تو کچھ ثواب نہیں ملے گا. وضو پانی بہہ گیا تو ہم حنفیوں کے نزدیک تو وضو ہو جاتا ہے، اعضاء وضو پر پانی بہہ گیا تو، لیکن نیت نہیں ہوگی تو ثواب وضو کا نہیں ملے گا. تو اس لیے نیت کرنی چاہیے کہ حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. اس کو رٹ لو نا یار. کسی کو یاد تو بہت سو ہوگی، میں بتاتا رہتا ہوں. کس کس کو یاد ہے؟ سبحان اللہ. اچھا، ان الفاظ میں یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اکثریت کو نہیں ہے، کوئی بات نہیں. جب وضو کرنے بیٹھا تو ذہن میں ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں، صابن سے ہاتھ منہ نہیں دھو رہا، جیسے ہاتھ منہ دھوتے ہیں نا، میں وضو کر رہا ہوں. تو یہ بھی ایک نیت ہی ہے نا کہ میں وضو کر رہا ہوں. سمجھ میں یہ آتا کہ یہ نیت ہی ہے. تو یہ نیت اگر اس طرح ہو جائے نا، بہار شریعت میں اسی انداز پہ لکھا ہو، تقریباً یہ الفاظ ہیں: حکم الہی بجا لاتے ہوئے پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. اب نہ آپ کے پاس پیڈ ہے، نہ قلم ہے، نہ لکھنے کا جذبہ ہے، جبکہ وہ حدیث پاک ہے قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لیا کرو. تو اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے آپ لکھنے کا ذہن بنائیں تو آپ کو کام آتا رہے گا. ورنہ حافظہ تو آپ کو پتا کہ کس کا کتنا مضبوط ہوتا ہے، سب اپنے آپ کو جانتے ہیں. ادھر سے سنی، ادھر سے نکال دی، اندر اترتی نہیں، ٹرن کرتی نہیں دل کی طرف، یاد رہتی نہیں، نہ دماغ میں چڑھتی ہے. 1 وے ٹرافک ہے، وہ کان سے گئی نکل گئی سیدھی تیر کے مافک، پتہ بھی نہیں. تو پیڈ قلم رکھا کرو، لکھ لیا کرو. بیان میں بھی اور مواقع میں بھی لکھنے کی عادت ڈالیں. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بھی آیت لکھوائی تھی، اس طرح میں نے پڑھی تھی، تو یہ قرآن کریم سے نکال کر کنفرم کر کے انہوں نے لکھ دیا مجھے. اب وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یاد ہو گئی، میں سناتا ہوں ان کو. فاستبقوا الخیرات، نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. کمپٹیشن، نیکیوں میں کمپٹیشن ہو کہ یہ 3 دن کے قافلے میں سفر کیا، میں انشاءاللہ 12 دن کے قافلے میں سفر کروں گا. تو وہ بولے میں انشاءاللہ 12ویں شریف کی نسبت سے 12 کے ساتھ ساتھ مزید اس میں کتنے جمع کروں تو 30 ہوں گے، 18. ہاں، میں 12 کے ساتھ 18 مزید جمع کر کے 30 دن کے قافلے میں سفر کروں گا. تو تیسرا کمپٹیشن کرتے ہوئے بولے میں انشاءاللہ 12 ماہ کے لیے، تو وہ بولے میں 25 ماہ کے لیے. تو وہ پھر بالکل کمپلیٹ کر لے کے وقف مدینہ ساری زندگی کے لیے. تو یہ کمپٹیشن کرو یار. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں.
ہم لوگ تو یار بالکل پیچھے ہی پیچھے نیکیوں میں، گناہوں میں معاذ اللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے لیتے ہیں، برائیوں میں، فضول بہت باتوں میں کمپٹیشن کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ میں اتنی روٹیاں کھاتا ہوں، بولا میں اتنی روٹیاں اور اتنے انڈے کھاتا ہوں، کھاتے ہیں نا، اور پھر بیٹھتے ہیں، پھر جوا کھیلتے ہیں. کیسا جوا کھیلتے ہیں پتہ ہے؟ وہ اس طرح کے چلو دونوں کھاتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ کم کھائے گا وہ سب کا بل پیمنٹ کرے گا. جوا ہوا نا یہ، وہ سب کا مال، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو دینا پڑا، نقصان اٹھانا پڑا. جوا ہی کی ایک صورت سامنے آ رہی ہے. ایسا کرتے ہیں نا دوستوں میں 10 روٹیاں کھاؤں گا، میں 12 روٹیاں کھاؤں گا، 15 روٹیاں، چلو کھاتے ہیں. پھر وہ کھائیں گے اور پیٹ کا ستیہ ناش کریں گے، صحت کا بیڑا غرق کریں گے، لیکن یہ کھائیں گے اور کھا کے پھر وہ پیسہ جو ہارے گا وہ دے گا، نعوذ باللہ. تو یہ اس میں سبقت کرتے ہیں جو گناہ کرنے کے جذبے والے ہوتے ہیں، اور ہم نیکیوں کی وہ کریں کمپٹیشن، حریفائی، گجراتی میں حریفائی بولتے ہیں، حریفائی، اس کی حریفائی کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. یہ اس طرح بتا رہے ہیں کہ جیسے مسکرانے کی نیت کر لی کہ سارا دن مسکراؤں گا، تو اس میں اس نیت کا سارے دن کا ثواب مل جائے گا عمل کا. یعنی عمل تو جب مسکرائے گا تب اس کا ثواب ملے گا، اور اس کی نیت تو دوبارہ کرنی پڑے گی، ایسا لگتا ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا. باقی اس نیت کا ثواب، جیسے کہ ہم نے وہ ایک نیت کی ترکیب بنائی ہے، مکتبۃ المدینہ نے ایک کارڈ چھاپا ہے جو میں نے لگا رکھا تھا، وہ یہ اس طرف تھا، میں نے کارڈ لگا نیت کا. تو اس میں لکھا ہے کہ ہر صبح یہ نیت کر لیجئے، آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا وہ سوال میں یہ بھی تھا کہ وہ آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے. اب یہ سوال کہ میری آنکھوں میں کیوں پانی آ جاتا ہے، اس کا جواب میرے ذمہ یا ان کے ذمہ؟ کون دے گا اس کا جواب؟ میں دوں؟ آپ غور فرمائیں نا کہ روئیں آپ اور جواب مجھے دینا پڑے. آپ جواب دیں کہ کیوں روتے ہیں بھائی، یا کوئی جواب دے جو یہاں ہے اس کو رونا آیا ہو تو، کسی کی مسکراہٹ دیکھ کر کے بھائی کیوں روتے ہو آپ؟ بابا یہاں پر تو یہ عرض کرنا چاہیں عشق دے چلے بازی لے گئے. یہ بات تو سب نہیں سمجھیں گے، کیوں روتا ہے اس کو کلیئر کرو آپ، کیوں روتا ہے. دوسرے کو ہنستا دیکھ کر آپ کو بھی مسکرانا چاہیے نا، مسکراہٹ دل چہرے پہ ہے، اس کے بجائے آپ رونا شروع کر دیتے. وائی تو آپ ہی بتائیں گے پاپا. میں کیسے بتاؤں؟ پوچھیے آپ سے، اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں آپ سے وہ کہ ان کو پتہ ہے کہ آپ بتائیں گے پاپا. وَالْحُبُّ يَعْتَرِزُ اللَّذَّاتِ بِالْأَلَمِ، اور محبت لذتوں کو درد سے بدل دیتی ہے. تو جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے، اس نے ظن ہوتا ہے، تو بعض اوقات اس کو دیکھ کر یا اس کی مخصوص کیفیت کو دیکھ کر رونا آ جاتا ہے، اس سے ملاقات کر کے رونا آ جاتا ہے، اس سے گلے مل کر رونا آ جاتا ہے. خالی وہ اپنی طرف دیکھے تو اس کا دیکھنا رونے کا سبب بن جاتا ہے. جس سے محبت کا غلبہ ہو، کہ محبت لذتوں کو درد سے بدل دیتی ہے. یہ میں نے پڑھی، آیت نہیں تھی، حدیث بھی نہیں تھی، بلکہ قصیدہ بردہ شریف کے شعر کا ایک مصرع تھا، جس میں نا وہ نعم سرا طیف من احوا فارقنی، جی ہاں مجھے کسی کی یاد آ گئی، یا کسی سے مراد سونے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجھے یاد آ گئی، جس کی وجہ سے مجھ پر رقت طاری ہو گئی ہے اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس لیے کہ والحب یعترض اللذات بالالم، کہ محبت لذتوں کو درد سے، غم سے، الم سے بدل دیتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ محمد۔ تعالی علی باپا آپ نے جو ابھی مقابلے کا فرمایا تو بنگلہ دیش سے ذمہ داران کے میسیج آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل یہاں سے 11، 12، 13 ربیع النور شریف میں مدنی قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابو الاسلام سے عرض کر رہا ہوں، محمد شاہد اتاری۔ باپا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ باپا ماشاءاللہ مدنی چینل کی برکت سے ہمارے پورے حیدرآباد سے بالخصوص علاقہ قادریہ پریٹ آباد میں مدنی چینل کی برکت سے گھر گھر چراغاں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سدا آباد رکھے اور ہماری دعا ہے کہ باپا کا قایا بھی ہمارے ساتھ ہر دم رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ صاحب مزار سے فیوز و برکات حاصل کیسے کیے جائیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزار شریف پر حاضری کے وقت پاؤں کی طرف سے داخل ہو، پائنتی اس کو بولتے ہیں، پاؤں کی طرف سے داخل ہو اور چہرے کی طرف آئے، قبلے کو پیٹھ کر کے کھڑا ہو، سلام عرض کرے اور 4 ہاتھ یعنی 2 گز کم و بیش دور رہے، سلام عرض کرے اور ایصال ثواب کرے۔ مثلاً اول آخر درود شریف سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا، اب اس کو ایصال ثواب، اس کا ایصال ثواب کیا، اور اگر وقت میں گنجائش ہے تو وہاں 2 زانو بیٹھ جائے، تلاوت کرے، درود و اذکار کرے، ورد و وظائف پڑھے اور ان کے قریب رہے، کہ اگر وہ مزار ولی کا ہے تب تو اس کا قرب تو بڑا باعث برکت ہے کہ وہاں رحمتوں کا نزول ہے، اور جو قریب ہوگا وہ بھی انشاءاللہ محروم نہیں رہے گا۔ جتنی دیر زیادہ رہے گا اولیاء کرام کے قرب میں اتنا زیادہ اس کو رحمتوں سے حصہ ملے گا، اور اولیاء کرام کے قرب میں دعا بھی قبول ہوتی ہے کیونکہ ان پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور رحمتوں میں ڈھکے ہوتے ہیں وہ، تو اس لیے وہاں جتنا قریب رہے گا وہاں انشاءاللہ اس کو فیض ملے گا، جتنا وقت وہ وہاں ان کی صحبت میں رہے گا فائدہ اٹھائے گا، جیسا کہ وہ غالباً مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ یعنی ایک لمحہ اولیاء کرام یا ولی کی صحبت جو ہے 100 سال کی خالص یعنی بے ریا طاعت، 100 سال کی خالص عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ جب کسی مزار پر بیٹھے گا تو اس میں عام طور پر ریا کا حملہ نہیں ہوتا، اور عبادت کرتا تو ریاکاری کا حملہ بھی ہوتا ہے، یہ تو خیر الگ ایک معاملہ ہے، لیکن یہ کہ ولی کی اہمیت بتانے کے لیے یہ بیان کیا گیا، اولیاء کرام کی اہمیت کہ ہم اولیاء کرام سے مربوط رہیں، ان سے الگ نہ ہوں۔ قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو سچے بنتے ہیں، صادقین ہیں، ان کے ساتھ رہے، کاذبین کے ساتھ نہ جائے، جھوٹوں کے پاس نہ جائے، سچوں کے پاس رہے۔ تو اولیاء کرام سے بڑھ کر بھی کیا صادقین ہوں گے، سچے ہوں گے، انبیاء بھی سچے، اولیاء بھی سچے، صلحاء بھی سچے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے، وہ بھی سچے ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں عباس
एथन ग्रीस से बात कर रहा हूँ। बापा जानी की खिदमत में सवाल है कि बापा जानी मैं अपने घर वालों को माहौल में कैसे लेके आऊँ, प्लीज़ इसके बारे में कुछ अनायत फरमाएं। घर वाले अगर राय रास्त पर नहीं आते, जैसे बाल बच्चे, तो उनके लिए एक दुआ लिखिए, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना कुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ये दुआ हर नमाज के बाद पढ़े। तो ये आयत आप याद कर लीजिए और हो सके तो हर नमाज के बाद ये पढ़ा करें। साथ ही अपने घर वालों की दुरुस्ती के लिए अपना दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। खुद अगर अखलाकी हवाले से कमज़ोर होगा ना, तो घर में माहौल नहीं बनना बहुत दुश्वार है। जैसे इस्लामी भाई होते हैं बेचारे, वो बोलते हैं घर में माहौल नहीं बनता। अब खुद हो तू तड़ाक और दम धड़ाक होता है, मार दाड़, और अम्मी के सामने बदतमीजी करना, बाप के सामने आवाज़ बुलंद करना, घर में शोर शार करना, छोटे भाई बहनों को मारना, और फिर बोलता हमारे घर में माहौल नहीं बनता, सब फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, कोई नमाज नहीं पढ़ता, तो वो मेरी कोई सुनता नहीं, तो आपकी कहाँ से सुनेगा। आप इतनी धम धड़ाक करते हैं कि उनके कान पक जाते हैं सुन सुन के, तो अच्छी बात फिर सुन नहीं पाते। तो इसलिए आप अपना किरदार दुरुस्त कीजिए। आपका किरदार दुरुस्त होगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके घर वालों को भी इसका फैज़ पहुँचेगा, और इसकी बरकत से इंशाअल्लाहुर रहमान अपने घर का मदनी माहौल बनेगा। इस पर गौर करते जाएंगे मेरी आखिर ऐसी कौन सी बेहतियाती है जिसकी वजह से घर में माहौल बनने में वो रुकावट बन रही है। तो आप गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर मैं यूँ ना करूँ तो अच्छा, इस तरह ना करूँ तो अच्छा, मेरी मजाक मस्करी की आदत ज़्यादा है, मजाक मस्करी बंद कर दूंगा तो उम्मीद है कि संजीदा माहौल बनेगा मेरी तरफ से, तो मेरी सुनेंगे। मैं खाने पीने के वक्त ज़रा ज़िद करता हूँ कि ये क्यों नहीं पकाया, वो क्यों नहीं किया, तुमने गर्म क्यों नहीं किया खाना, रोटी सूख गई है, सालन ठंडा हो गया, चर्बी जम गई है। तो अगर यूँ करते हैं तो ये बंद कर दें कि फिर वो इन बातों की वजह से घर वालों पर आपकी बातों का असर नहीं पड़ेगा ना। तो आप खुद इंशाअल्लाह वो ऐसे हो जाए कि आप चुप भी हो तो मुबल्लिग का रोल अदा होता रहे, और आपको देख देख कर जो है घर वाले वो नेक अमल की तरफ राग़िब होते रहे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अभी शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने घर में मदनी माहौल बनाने के हवाले से मदनी फूल अता फरमाए। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का एक मुनफरिद रिसाला खामोश शहज़ादा, इस रिसाले में जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बेशुमार मदनी फूल हैं, वहीं शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने घर में मदनी माहौल बनाने के हवाले से मदनी फूल भी अता फरमाएँ। आप इस्लामी भाई मकतबतुल मदीना से ये रिसाला हासिल कीजिए या दावत इस्लामी की वेबसाइट dawat-islami.net के ज़रिए से इसे डाउनलोड करके इन मदनी फूलों की महक अपने घर में दाखिल कीजिए, फिर देखिए घर में कैसा मदनी माहौल बनता है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए अपने अज़म का इजहार करते हैं। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, गीबत के खिलाफ जंग, न गीबत करेंगे न गीबत सुनेंगे, न गीबत करेंगे न गीबत सुनेंगे, मोहब्बतों के चोर चुगलखोर कुफले मदीना लगा इंशाअल्लाह, सर पे इमामा मदनी हुलिया, अक्सर नजरें हया से नजरें, सल्लु अलल हबीब। प्यारे बापा जान, आप अपने मुरीदीन को अपना नारा फैज़ान अत्तार लगाने से मना करते हैं, जबकि आपके मुरीद आपके पीर आला हज़रत हैं, तो हमारे भी वो पीरो मुर्शिद हैं, तो आप हमारे भी पीरो मुर्शिद हैं, तो आप हमें मना करते हैं, इसमें क्या हिकमत है, आप बता दीजिएगा। अपने आप से पूछे क्या हिकमत हो सकती है। अब सारे सवालात का जवाब मैं दूंगा, रोए आप जवाब मैं दूं, नारे आप लगाएं जवाब मैं दूं। इस नारे पर पाबंदी है, जारी रहेगा।
یہ میرے نام کا نعرہ ظاہر ہے آپ کے نام کے لوگ نعرے لگائیں تو آپ رنجیدہ ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ ہے نا، پھولے نہیں سمائیں گے. یہ مطلب سکرن والے ایسے خوش ہیں آج، وہ کیمرے کے سامنے یوں یوں کر رہے ہیں، بس یوں کرتے رہتے، جب بھی آتا ہے ان کا سین کچھ نہ کچھ یوں ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں، میری تصویر آ جائے بس، اور یوں کریں گے، عوام درست ہو رہے، چادریں درست ہیں، وہ ٹھاٹ سے آئے ہوئے کہ بھائی مووی بنانی ہے اپنے کو آج، سمجھے بڑی مشکل سے موقع آتا ہے تو کئی تو ایسے جلدی آ کر بالکل کیمرے کے منہ کے سامنے بیٹھتے ہوں گے، زد میں بالکل اپنا پوز بار آئے. گھر والوں کو دوستوں کو بولا ہوگا کہ میں بھی جا رہا ہوں میرے کو دیکھنا. چلو اس بہانے مدنی چینل کی بھی کچھ ترغیب ہو جاتی ہے، اس بہانے کچھ مدنی پھول چلے جاتے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال فیضان عطار نعرہ لگانے پر میری طرف سے پابندی ہے. اب میں تو اتنا پھولا ہوا ہوں، صحیح بات ہے کہ اگر مبالغہ کروں تو یہ کہ پھولنے کی گنجائش بھی شاید نہ رہی ہو. اپنی تعریفیں سن کر میرے کان پک چکے، بعضوں کا توجہ بھی نہیں ہوتی کہ میرے کیا فضائل بیان ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہ اپنے فضائل، اپنی تعریف، اپنا نعرہ نفس کو پسند آتا ہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ناصر ہے. آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جس کو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہو گیا کیا وہ جنت میں جائے گا؟ حدیث شریف میں تو یہی ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. البتہ دیکھیں یہ حدیث شریف اپنی جگہ پر حق ہے، حق ہی حق ہے، اس میں حق کے سوا کچھ نہیں. لیکن جس نے ہمارے سامنے کلمہ پڑھا مرتے وقت وہ جنت میں چلا گیا، ہم یہ نہیں کہیں گے. اس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا، ہم یہ نہیں کہیں گے. ہم کو کیونکہ یہ ہم کو اجازت نہیں ہے، یہ خبر نبی دے سکتا ہے کہ کون جنت میں گیا اور کون دوزخ میں گیا، کس کا ایمان پر خاتمہ ہوا کس کا نہیں ہوا، یہ خبر ہم دے نہیں سکتے. ہم اس نے ظن رکھیں گے کہ ماشاءاللہ اس نے کلمہ پڑھا تو اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، یہ کہہ سکتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت اس پر ہو چکی یہ نہیں کہیں گے. جیسے آج کل عام ہے کہ وہ خبروں میں ہوتا ہے، جیسے وہ تیجے کی خبر ہوتی ہے تو اس میں آپ نے پڑھا ہو کہ فلاں اللہ کی رحمت کو پہنچا اللہ کی رحمت کو پہنچا، یہ خبر نبی دے سکیں گے، میں اور آپ نہیں دے سکتا. تو یہ جملہ غلط ہے. اب اللہ کی رحمت کو پہنچا یا عذاب کے سانپ اور بچھو اس پہ لپٹے ہوئے قبر میں کس نے دیکھا؟ نہ تم نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم جیسے مرحوم کے معنی یہ کہ اللہ کی رحمت ہو، یعنی مرحوم یہ دعائیہ لفظ ہے، اور غالباً ایک لفظ معنی یہ بھی ہے نا کہ رحمت کیا گیا. دو معنی ہے مرحوم کے دو معنی. ایک معنی رحمت کیا گیا یعنی اس پر رحمت ہوئی، اور ایک معنی یہ کہ اس پر رحمت ہو دعائیہ. تو ہم جب کسی کو مرحوم کہتے ہیں نا تو اس کے معنی یہ کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو، دعائیہ معنی ہوتے. مگر یہ تو بالکل صراحت ہے نا کہ اللہ کی رحمت کو پہنچا، یہ جنت میں گیا، میری ماں جنتی ہے بہت نیک تھی، یہ جنتی آپ نہیں کہہ سکتے، نبی کہہ سکتے. ہاں نبی سے سن کر امتی کہہ سکتا ہے. اگر نبی نے خواب میں یہ بشارت دی کہ تیری ماں جنتی ہے، تب بھی یہ خواب بھی حجت نہیں ہے کہ نبی نے کیا کہا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے وہی سنا ہو جو انہوں نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام. ہو سکتا ہے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہو. خواب ہمارے دلیل نہیں ہے، حجت نہیں ہے. نبی کا خواب جو اتھینٹک ہوتا ہے، یعنی وہ دلیل ہوتا ہے اور وحی پر مبنی ہوتا ہے، کیونکہ نبی کے خواب میں شیطان کا داخل ہو ہی نہیں سکتا. تو نبی میں اور ہم میں فرق ہے نا. یہ تو بیوقوف آدمی جو کہتا ہے کہ نبی کے بھی دو ہاتھ ہوتے ہیں تو ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں اور ہم بس ہم ایک ہی جیسے ہیں، معاذ اللہ مثل ہیں ایک دوسرے کے، نعوذ باللہ، یہ پاگل پن ہے. اگرچہ قرآن میں ہے کہ انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو یہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بے شک ارشاد ہے. عاجزی پر بھی مبنی ہے یہ، اور بشریت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ یہ خیر البشر ہے. ہم کہیں گے خیر البشر، سید البشر، امام البشر،
اپنے جیسا بشر، یہ بید بھی بھرا جملہ ہے. اپنے باپ کو بھی آپ نہیں کہتے ہوں گے کہ آپ بھی میرے جس ہیں، تو پھر بھنگی کو بھی کہو گے میرے جیسا، اس کی بھی 2 ٹانگیں، آپ کی بھی 2 ٹانگیں، اس کی بھی 2 آنکھیں، آپ کی بھی 2 آنکھیں. آپ میں کیا کمال رکھا، آپ تو منگی جیسے تو آستینیں چڑھ جائیں گی اور منہ کھل جائے گا اور تیرا دانت توڑ دوں گا. تو بڑا غصہ آتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بولتے ہو کہ بھی میرے جیسے اور میں ان کے جیسا ہوں، تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا ہے. پاگل ہو گئے، کیا بول رہے ہو، سوچو تو صحیح. وہ ہو کیا گیا، کس باولے کتے نے آپ کو کاٹ لیا؟ تو نبی خیر البشر ہے، سید البشر ہے، امام البشر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد شاہ نواز اتاری، باب المدینہ، کراچی سے. بابا جان یہ ارشاد فرمائیں کہ مجھے آپ کے سلسلے میں داخل ہونے کی سعادت ملی الحمدللہ. آپ کے مکتبۃ المدینہ سے شجرہ لیا ہے میں نے ایک، اس میں لکھا ہے کہ جس کے تلفظ ٹھیک نہ ہو وہ اسے نہ پڑھے. تو جس کے تلفظ ٹھیک نہ ہو وہ کیا کرے؟ کیا اس کو یہ برکتیں حاصل نہیں ہوں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ورد اس میں آسان ہے نا، جس میں آپ کے تلفظ درست ہیں، مخارج، وہ کسی کو سنا دیں، قاری کو یا عالم کو، تو وہ تو آپ پڑھ سکیں گے. ورنہ ویسے نماز کے مسئلے ہیں، اگر بالکل ہی مخارج کا مسئلہ اگر آپ کا خراب ہے تو نماز کے لیے بھی سیکھنا فرض ہے آپ کے لیے. یہ وظائف پڑھنا تو ایک افضل کام ہے، مستحب ہے، نماز تو فرض ہے. تو اس لیے آپ مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہے اس میں بھی داخل ہو جائیں. اور پھر یہ کہ آپ کو یہ فوری کرنا ہے، وہ تو آہستہ آہستہ پڑھائیں گے آپ کو. 40 منٹ کے آس پاس وہ مدرسۃ المدینہ بالغان اپنا ہوتا ہے. لیکن انہی میں سے کسی صاحب بھائی سے آپ درخواست کریں کہ وہ آپ کو زیادہ وقت دے اور آپ کو جلدی جلدی منزلیں طے کرا دے مخارج کی. جلدی آپ سیکھ جائیں، یہ سیکھنا ضروری ہے آپ کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. نام محمد شہریار ہے. حضرت صاحب، آج کل مدنی چینل پہ ایک گلدستہ چلتا ہے کہ جس سے اکیلے میں ڈر لگتا ہو وہ 1000 بار یا واحدو تنہائی میں پڑھے. تو جسے پہلے ہی اکیلے میں ڈر لگتا ہو وہ کیسے پڑھے؟ اب یہ کہ ایسی تنہائی سے مراد کہ آپ جنگل سمجھیں گے، آبادیاں چھوڑ کے تنہائی میں چلے جاؤ یا قبرستان کے بیچ میں جا کے پڑھو، ایسا تو نہیں ہے نا. اب مثال کے طور پر اب گھر میں ایک سے زیادہ ہی کمرے ہوتے ہیں، تو ایک آدھ کمرہ تو خالی مل ہی جاتا ہوگا، اسٹور روم آپ کا خالی مل جاتا ہوگا، جگہ ہوتی ہوگی، وہ تنہائی میں آپ پڑھ لیں. اور کیا ہوگا اس میں؟ شاید اتنا خوف کا مرض تو نہیں ہوگا کہ برابر میں کمرہ ہے اور 2 منٹ کے لیے بھی دوسرے کمرے میں نہیں جاتا تو پھر تو آپ اس کسی کو ساتھ میں باندھ کر رکھتے ہوں گے. استنجا خانے میں تو اکیلے جانا ہی پڑتا ہے، لیکن استنجا خانے میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اکیلے ہوتے ہیں دروازہ بند کر کے. تو اس طرح آپ کسی کمرے میں اکیلے جا کر ترکیب بنا لیا کریں، پڑھ لیا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر محفل میں تشریف لاتے ہیں؟ اگر لاتے ہیں تو کس طرح سب کو پتہ چلے گا کہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں تشریف لائیں؟ ذرا سا اس بارے میں مجھے اور تمام لوگوں کو رہنمائی فرمائیں. دیکھیے، وہ روحانی طور پر تشریف لانا اور ہے اور جسمانی طور پر جلوہ گری اور ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روحانی طور پر تشریف لاتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ محفل ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں، روحانیت کے حساب سے وہ سرکار اس میں تشریف آوری سرکار کی ہوتی ہے. چونکہ جسمانی طور پر تشریف آوری ہر محفل میں نہیں ہو رہی، اس لیے نظر نہیں آتا. ہاں کہیں کہیں جسمانی طور پر بھی تشریف آوری ہو جاتی ہے. جیسا کہ ایک بار بہت پرانی بات ہے، وہ یہی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ اپنے صبح بہارا کی محفل جمی ہوئی تھی. جیسے یہ اجتماعی میلاد دعوت اسلامی ہی کا دور تھا، لیکن وہ شروعات کا دور تھا، اور وہ اجتماعی میلاد تھا عیدگاہ
کی مسجد میں. فیضان مدینہ اس کو بنا نہیں تھا, فیضان مدینہ کا سلسلہ نہیں ہوا تھا, شروعات کے دور کی بات کر رہا ہوں. تو کسی بھی بڑی مسجد میں ہم لوگ ترکیب بناتے تھے, یہ بڑی راتوں کے علاقوں میں ترکیبیں بناتے تھے, بڑی مسجدوں میں ترکیب بناتے تھے. آرام باغ میں بھی ہم نے کیا ہے, یہ عیدگاہ میں کیا ہے یہ سلسلہ بڑی راتوں کا اس طرح کا. تو میرا غالب گمان ہے کہ وہ عیدگاہ کی مسجد کا قصہ ہے جو میں کرنے لگا ہوں عرض. تو جو صبح بہارا کا وقت جیسے آ گیا کہ صبح صادق کی گھڑی ہو گئی, تو ایک دم سے کسی نے بے ساختہ کہا مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. تو دو اسلامی بھائیوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت مجھے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کی زیارت ہوئی کہ وہ تشریف لائے, قدم مبارک قدموں پر نظر پڑی. اور ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ میں نے بے اختیار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ بے کینہ پر اپنا سر رکھ دیا, اور مجھے وہ ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا اس کو. تو اب اس کا مطلب یہ کہ اس محفل میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روحانیت کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر تشریف لائے. اچھا, اب جس کی قسمت میں تھا اس کو بدن انور کا جو بھی حصہ نظر آیا, یہ ضرور تو پورا سبھی کو نظر آ جائے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. دیدہ کور مانے اندھا, جو آنکھ والا ہے وہ آپ کے جلوے دیکھ سکتا ہے, جس کے پاس آنکھ نہیں ہے وہ کیسے آپ کا جلوہ دیکھے گا. تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی آنکھ مل جائے. سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا ایک شعر یاد آ گیا اس موقع پر. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے. آنکھ ضیا مانے روشنی, یا رسول اللہ آنکھ بھی آپ دیں اور اس آنکھ میں روشنی بھی آپ ہی دیجئے. کیوں؟ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ روحانی طور پر آنا یعنی روحانیت کے ساتھ آتے ہیں, اس کی بھی کچھ وضاحت فرما دیجیے کہ کس طرح روحانی طور پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں. وہ خصوصی ان کی توجہ, ان کی نگاہ کرم اور خصوصی توجہ اس محفل کی طرف ہوتی ہے, اور جہاں بھی سرکار کا ذکر ہوتا ہے سرکار کی وہاں توجہ ہوتی ہے. شریعت کے مطابق جو بھی ہوگا سرکار خوش ہوں گے اور توجہ فرمائیں گے اس کی طرف. میں جو معنی سمجھاؤں یہی سمجھاؤں. مزید آپ حضرات, کیونکہ بعض بزرگوں کے اقوال البتہ یہ ملتے ہیں کہ ہر وقت ہماری نظر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر رہتی ہے. اور جب کوئی حدیث ایک بزرگ کا ہے کہ جب بھی میں کوئی حدیث شریف سنتا ہوں تو میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر نظر ڈالتا ہوں, مجھے نظر آتے ہیں. تو اگر وہ بھویں میرے چہرے پر وہ آثار فرحت نمایاں ہوتے ہیں, میں سمجھ لیتا ہوں کہ حدیث درست ہے. اور اگر بھویں مبارک سکیڑتے ہیں جیسے ہم یوں کرتے نا, تو بھویں مبارک سکیڑتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ حدیث جو بیان کی جا رہی ہے سرکار نے ایسا نہیں کہا, ایسا نہیں فرمایا. غالباً ایک اور بزرگ جن کے شاذلی سلسلے کے تھے, جی وہ تو ابو الحسن شاذلی بھی تھے, اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی ہے کہ کئی احادیث کی تصحیح جو انہوں نے کی ہے, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ معلوم کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. وہ جو آپ فرما رہے ہیں تو علامہ امام شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی ہے کہ وہ ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کیا کرتے تھے, اور وہی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہماری آنکھوں سے سرکار اوجھل ہو جائیں تو وہ ایسی بات کہی کہ ہمت نہیں ہوتی کہنے کی. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا کے حکمرانوں سے نہیں ملتے تھے. وہ فرماتے تھے اسی لیے کہ
میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بسا اوقات احادیث مبارکہ کی تصدیق کرواتا ہوں. اگر میں یہ دنیا کے حاکموں اور بادشاہوں اور گورنروں کے پاس ملنا جلنا شروع کر دیا، ان کے پاس گیا تو میری یہ سعادت چھن جائے گی مجھ سے، میرے سرکار کی زیارت سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں. تو پتہ چلا کہ ان دنیا داروں سے ملنے، دنیا کے حکمرانوں، وزیروں وغیرہ سے ملنے سے، حکیموں کے ملنے سے روحانیت متاثر ہوتی ہے. ہاں یہ لوگ اگر علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، صلحاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے سعادت ہے. یہ طلب کرتے ہیں نا، یہ گڑبڑ ہے، اس میں بہت گڑبڑ ہے. یہ مالداروں اور یہ اس طرح کے بادشاہوں اور حکیموں کے پاس علماء کو بھی منع ہے کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کے گھروں پہ نہ جائیں، کہ یہ علم کی ایک طرح کی توہین ہے. اگر ان کے بچوں کو، ان کے شہزادوں کو علم دین پڑھنا تو وہ علماء کے قدموں میں حاضر ہوں اور سیکھیں ان سے. یہ کہ ہم عالم کا اسی لیے رہ گیا کہ ان مالداروں کے گھروں پر چکر لگاتا پھرے اور بادشاہوں کی خوشامد اور وزیروں کے مطلب مسکے لگاتا پھرے. یہ کیسا مولانا ہے، کیسا عالم؟ عالم کا اپنا مقام ایک روب ہے، سب ان کے پاس حاضر ہوں. عالم نہ کہے کہ میرے پاس حاضر ہوں، یہ تو پھر رونگ نمبر لگ جائے گا. اگر خود کسی کو یہ کہے گا کہ میرے پاس سب حاضر ہوا کریں، میں اپنے حجرے سے باہر نکلوں گا، آئے قدموں میں اور دستبوسی کریں، یہ نہیں، نعوذ باللہ. نہ کوئی عالم بعمل ایسا کہہ سکتا ہے. یہ غیر عالم کو سوچنے کی بات ہے کہ ان کو علماء کے پاس حاضر ہونا چاہیے، نہ کہ یہ طلب کہ میرے پاس وہ حاضر ہوں، میرے پاس لے آؤ عالم کو، نہیں، میں حاضر ہوں گا. یہ ہونا چاہیے. باقی ان بڑے حکمرانوں سے، وزیروں سے، گورنروں سے، ان سے ملنے کا شوق تو خیر سبھی کو ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ. عموماً یعنی کہ 99.9 یا 9 جتنا بولو، لاکھوں میں کوئی ہو کہ شاید جس کو شوق نہ ہو کہ ایسوں سے وہ ملنے نہ جائے. مطلب تقریباً یعنی موقع نہیں ملتا، یہ الگ بات ہے، وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتے، لیکن اگر موقع ملے تو حاضری کو اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہے. اور اگر ان کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کا موقع مل جائے تو یا کوئی انہوں نے کوئی شیلڈ دیا یا کپ دیا یا سند دی تو پھر یہ اس کو سجا کر فریم لگا کر ایک آدھ کاپی جیب میں رکھتا ہے. تو جو اس کے گھر پر آ کر اس کا یہ کارنامہ نہیں دیکھتے تو پھر اس کو دکھاتا کہ دیکھو میں نے صدر کے یہاں نعت پڑھی تھی تو میرے کو یوں تو یوں، تو میں نے صدر یوں کھڑا ہوا ہے صدر کے ساتھ. یہ بیوقوف سمجھتا ہے کہ سارے اس سے متاثر ہو رہے ہیں. میرے ایسے بھی کوئی ہوتے ہیں خر دماغ جو بدزن ہوتے ہیں کہ کیا یار سب کو دکھاتا پھرتا ہے، کون سی سعادت ہے یار. 5 سال اس کی ویلیڈیٹی ہے، زیادہ سے زیادہ 3-4 سال میں بھی ہو سکتا ہے قوم اٹھا کر پھینک دے. زیادہ سے زیادہ اس نے اگر تیر مار لیا 10 سال حکومت کر لے گا یا 10-12 سال، اس سے زیادہ تو شاید اپنے پاکستان میں تو کوئی یاد نہیں پڑتا کہ کوئی لمبا ٹائم لے گیا ہو صدر. یہ قوم ہماری عجیب و غریب ہے یار، کسی کو کام کرنے نہیں دیتی ہے، خلاف ہو ہی جاتی ہے. اب بعض اوقات صدر کی بھول ہوتی ہوگی، بعض اوقات عوام کی غلط فہمیاں ہوتی ہوں گی، بعض اوقات تیسرا کو بیچ میں لڑوا دیتا ہوگا. ہم کسی کو صراحتاً تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی غلط ہے. ہمارے پاس کیا دلائل؟ اپنے کام سے کام کریں، کسی کے معاملے میں کیوں انٹرفیئر کریں. لیکن جو دیکھا ہے وہ عرض کر رہا ہوں، نہ ہمارے ہاں تو وزیر اعظم ٹکتا ہے کوئی، نہ صدر ٹکتا ہے. آہستہ آہستہ وہ قوم آگے پیچھے ہو جاتی ہے، وہ بڑے نعرے لگاتی ہے زندہ آباد کے، پھر یہی قوم مردہ آباد مردہ آباد، بھاگو بھاگو مطالبے کرتی ہے اور قراردادیں پاس کرتی ہے اور کیا کیا کرتی ہے، مطالبہ بس جاؤ جاؤ جاؤ، طرح طرح کے الزامات لگاتی ہے. اب خدا بہتر جانے کہ کتنے الزامات درست ہیں، کتنے غلط ہیں، کتنے تہمتیں ہیں، یہ خدا بہتر جانے. اپنے کچھ اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، اپنے قیاس سے یہ نہیں بولنا چاہیے کہ یہ صدر برا ہے، یہ وزیر اعظم برا ہے. معلومات ہی نہیں اپنے کو تو کیوں بولیں کہ خامخواہ ہم پھنس جائیں گے. قیامت کے دن ہم کو پوچھا جائے گا جس صدر کو تم نے برا بولا تھا کہ یہ اس نے غبن کیا، کیا تمہارے پاس دلیل تھی؟ اگر آپ بولتے ہو اخبار میں پڑھا تھا تو اخبار میں پڑھا تھے، دلیل نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں کون جواب دے سکتا ہے؟ بس یہی دعا کرتا ہوں میں تو، یا اللہ بے حساب بخش دے. حساب کتاب اپنے میں نہیں ہے، اپنے نہیں دے سکتے. سارا ہی مطلب معاملہ بس کنڈا ہی کنڈا اپنا تو ہے نہیں، صفر ہے بالکل. اللہ پاک اپنی رحمت سے جشن ولادت کے طفیل بس بے حساب بخش دے. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار بے شمار دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم
अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुनिया